خضر حیات۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہیرا نے۔ زریاب علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے یہاں نہیں رہنا تو نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، سمیہ نے بھی سر جھکا دیا۔ اس نے بھی جرح کرنے کے لیے یہ شادی نہیں کی تھی، اور وہ کرتی بھی کیوں؟ مگر میرے خیال میں زریاب تمہیں اس گھر میں رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا گھر کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے؟ زریاب کے والد علی اصغر نے سگار کا پائپ منہ سے نکال کر دیکھا۔ پاپا، میرا لندن میں اپارٹمنٹ ہے، وہاں میری پرکشش جاب ہے، پھر میں آتا جاتا رہوں گا۔ مستقل رہائش تو نہیں ہوگی، جب مناسب سمجھوں گا، یا پھر جب سمیہ کی مرضی ہوگی یہاں آنے کے لیے بھجوا دوں گا۔ محبت سے زریاب نے سمیہ کو دیکھا، جو کاؤچ پر بیٹھی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ یہ اس کی اضطرابی کیفیت کا مخصوص انداز تھا۔ اگر فی الوقت سائرہ علی کمرے میں ہوتی تو اس سیمابی کیفیت کو جان لیتی اور حال دل ان پر ظاہر ہو جاتا، مگر سمیہ زریاب علی نے عہد کر لیا تھا کہ منہ سے ایک لفظ نہیں کہنا۔ شکوہ کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سے میں نے اپنا بچپن ان در و دیواروں کے سنگ اکیلے بتایا ہے۔ یہ دیواریں میری ساتھی ہیں۔ کیسا اکیلا، اداس، تنہا اور خوفزدہ بچپن گزرا ہے میرا۔ ایک نگاہ اطراف میں ڈالی۔ یہ تو بات کے مسئلے ہیں، سمیہ اکیلی آتی ہے یا نہیں؟ کیوں سمیہ؟ اس کے پہلو میں بیٹھ کر شانے سے اس کے شانے کو ٹھوکا دیا۔ چہرے پر زوم آئینے شریر سی مسکراہٹ، ایک لب کاٹتا وہ ایک محبت کرنے والے کا دل فریب عکس لگا۔ اندر آتی سائرہ علی کے دل میں اطمینان اتر گیا۔ اس بانکے سجیلے داماد کے ساتھ ان کی بیٹی خوش رہے گی، بلکہ خوش ہے۔ خوف کا اثر آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک شخص بے ایک وقت دو کردار کیسے نبھا سکتا ہے؟ دل جلانے والا اور دل بہلانے والا۔ سمیہ زریاب ایک مسکراتی نگاہ سر گھما کر اپنے نصف بہتر کو دیکھتے ہوئے یکدم سوچ کر رہ گئی۔ ماں کی آہٹ سن کر نظروں کا زاویہ درست کیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم سمیہ، تم نبھا رہی ہو، تمہارا دل جل رہا ہے، تم مسکرا رہی ہو، تمہارا وجود اندیکھی آگ کی جانب بڑھ رہا ہے اور تمہیں آگ میں کودنا ہے، جل مرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ حرف شکایت، حرف بیاں، نہ حرف شکوہ۔ بہرحال اصغر علی نے سگار کے پائپ میں تمباکو بھرا۔ مجھے تمہارا یہ اقدام اچھا نہیں لگا کہ تم بھی یہاں سے رخت سفر باندھو۔ میری مجبوری ہے، میں سفیر پاکستان ہوں، مجھے ملک ملک گھومنا پڑتا ہے، یہ گھر بہت عرصے سے خالی بے آباد ہے۔ زریاب، میں چاہتا ہوں کہ تم اسی گھر کو آباد کر دو، تمہارے بچوں کی ہنسی اور کہکہے یہاں گونجیں، اور چند سالوں میں جب میں یہاں مستقل آباد ہونے آؤں، یہاں رہوں تو سناٹا میرا استقبال نہ کرے۔ انہوں نے گداز لہجے میں کہا، تمہاری شادی میں نے کی ہی اس لیے ہے۔ علی اصغر نے زریاب کو محبت سے دیکھا۔ اوہو بابا! وہ محبت سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ محبت کا اعتماد دے دے کر ہی تو سارے دکھوں غموں کا حساب کرنا تھا۔ ان کے پہلو میں بیٹھا، میرے پاس بھی تو یہ چند سال ہی ہیں، آخر تو آنا اپنے وطن ہی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ سے پہلے میں یہاں موجود ہوں گا، اس گھر کو آباد رکھوں گا۔ زریاب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سائرہ علی اتنے تابیدار فرما بردار داماد کو فخر و سرور کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی، گویا ان کا فیصلہ برا نہیں تھا۔ فیصلے سے پہلے کی کیفیت خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے، اور شاید یہ ہر ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سر گھما کر سمیہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی، جو بڑے ریلیکس سے انداز میں کشن گود میں رکھے صوفے سے ٹیک لگائے باپ بیٹے کے محبت بھرے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اطمینان سا انہیں اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ ان کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ سمیہ نے ماں کی نگاہ کو خود پر مرتکز دیکھ کر
سر گھما کر ماں کو دیکھا اور مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ماں کو مطمئن بھی تو کرنا تھا، درد و کرب کے ساگر تو اس کے وجود کا حصہ تھے۔ ماں کو کیسے پریشان کر دیتی؟ ایک عمر کے بعد تو وہ اس کی جانب سے مطمئن ہوئی تھی، اس کی فکر سے آزاد ہوئی تھی، اور شاید محفوظ اور مامون ہاتھوں میں دے کر ایک عمر کے بعد وہ پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ دفتن اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پھسل کر کارپیٹ پر گری۔ یہ انگوٹھی اسے شادی کے اولین دنوں میں، شب زفاف کے سنہرے ماحول اور کسیلے لمحوں میں زریاب نے انتہائی کدورت تنفر اور نخوت بھرے انداز میں پہنائی تھی۔ جھک کر ڈائمنڈ کا رنگ سرخ قالین پر سے اٹھایا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی دکھ بھری زندگی کے بعد ایک اور اذیت ناک دکھ بھری زندگی کا آغاز۔ بہت خوبصورت رنگ ہے، ماما اس کے پہلو میں جھکی۔ باپ کو مطمئن کرتا زریاب دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، اور سمیہ کا چہرہ انگوٹھی کے ہیرے کی چمک سے خیرہ ہو رہا تھا۔ وہ اسی طاق میں بھی رہتا تھا کہ سمیہ ایک لفظ بھی ماں سے کہہ نہ پائے، ورنہ اس کا آتش انتقام، اس کا آئندہ کا لاہ عمل، پلاننگ سب تلپٹ ہو جاتا۔ اسے انعکاس کا راستہ درکار تھا، ورنہ وہ مر جائے گا۔ تم خوش ہو نا؟ ماں نے سرگوشی میں پوچھا۔ جی؟ سمیہ نے سرت سے یوں سر ہلایا گویا لمحہ بھر کی دیر اس کی ذات کو تشت عام نہ کر دے۔ ماں کی نگاہوں میں، اور اب وہ اپنی ماں کو اپنی جانب سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک عمر انہوں نے دکھ سہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سمیہ نے مسکرا کر ڈائمنڈ کی رنگ انگلی میں پہن لی۔ ماں اپنی عمر کا ورثہ بیٹی کو ہی تو منتقل کرتی ہے، تو اسے بھی اب ہونٹوں پر مسکان سجا کر دکھ سہنا تھا، کچھ نہیں کہنا تھا۔ دھیرے سے انگلیاں پھیلا کر لو رنگ کو دیکھا جو اس کی سفید مخروطی انگلیوں میں سج گئی تھی۔ دکھ کا ہالہ۔ بے اختیار ایک خیال آیا، اس حالے سے اسے اب نہیں نکلنا تھا۔ اتنے مانوسیات سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گی، 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 مر جائیں گی۔ سائرہ علی نے ہتھیلیوں کی اوک میں چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی۔ زریاب بہت نائس و نفیس لڑکا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا ہر حکم ماننا، اس کی دلجوئی کرنا، اس سے محبت کرنا سمیہ، ہیرا ہے یہ۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سمیہ نے دھیرے سے ماں کی ہتھیلیوں کو چوم لیا۔ وہ مسکرا کر کینہ توز نظروں سے ماں بیٹی کی عاشقی کو دیکھ رہا تھا، اور باپ بیٹے کی محبت کو وہ سرور بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بہتری کی جانب ایک قدم۔ ٹھیک ہے۔ سمیہ سسر کی آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ سگار سے اشارہ کیا۔ بالکل پاپا، سر تسلیم خم کیا۔ بس اتنے سال کے جتنے آپ کو درکار ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہی آئیں گے۔ اور سمیہ بچے، اب وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس گدھے سے تمہیں کوئی شکایت، کوئی شکوہ ہو تو تم فوراً مجھے فون کرنا، اس کی باغیں کس دوں گا۔ محبت سے بہو کو دیکھا، وہ شرمیلی سی نگاہ ان پر ڈال کر رہ گئی، اور برخوردار سر گھما کر زریاب کو دیکھا۔ لندن جا کر روزگار کی مصروفیات میں میری بہو کو بھول مت جانا، پورے لندن کی سیر کروانا۔ حکم نامہ جاری کیا۔ ایک بار پھر زریاب مسکرا کر سر جھکانے لگا۔ سائرہ علی تو نثار ہو جا رہی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے؟ میرا تو کام تیار ہے، بس سمیہ کا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگوانا ہے۔ پاسپورٹ 2-4 روز میں بس آنے والا ہے، پھر ویزا۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ اگلے ہفتے۔ وہاں زین اور جنید بہت اداس ہو رہے ہیں۔ گڑیا تو بس ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کے اے لیول اور او لیول کے ایگزامز نہ ہوتے تو لے آتے، لاتے تو سال ضائع ہو جاتا۔ علی اصغر بتانے لگے۔
میں تو یہاں سرکاری کام سے آیا تھا، اتفاق سے تم بھی آ گئے اور ملاقات ہو گئی، ورنہ آج کتنے سالوں بعد ہم لوگ ملے ہیں۔ زریاب سر جھکا کر نخوت سے مسکرا دیا۔ یہ بھی میری پلاننگ کا حصہ ہے بابا، میں نے بہت عرصہ صبر کیا ہے مگر اب نہیں۔ ہماری زندگی میں بہو کا اضافہ ہونا تھا، اس لیے بھی شاید ہم لوگ ملے ہیں۔ محبت سے سمیہ کو دیکھا جو اس سمے اعلیٰ ظرفی کے بلند مقام پر تھی۔ سائرہ علی پر نگاہ ڈالی جو سرخرو تھی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج کھانا ملے گا یا نہیں؟ ضرور ضرور ملے گا، آپ کی باتیں ختم ہو تو لگواؤں۔ مسکراتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ امی آپ بیٹھے، میں لگوا لیتی ہوں۔ سمیہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جاؤ بہو تم لگواؤ، اس کے بعد بہت اچھی سی چائے پلوانا، خوشبودار۔ ہم بھی تو بہو کی خدمت کے مزے لیں، پھر تو برخوردار سے جانے کب ملنا ہوگا۔ علی اصغر نے خوش دلی سے کہا۔ ملنا جلنا رہے گا پاپا، بے فکر رہیں۔ آپ نہ صحیح میں آؤں گا یو کے، اسی بہانے آپ کے خرچے پر امریکہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیوں سمیہ؟ بڑے ہی لگاوٹ بھرے انداز میں سمیہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، علی اصغر کا کہکا بڑا طویل اور جاندار تھا۔ بچے تم لوگ آؤ تو صحیح، ہم لوگ تمہارے ساتھ لندن دیکھنے آئیں گے۔ پھر اب کے زریاب کا کہکا زبردست تھا۔ با یو چیٹ، زریاب نے احتجاجاً کہا۔ علی اصغر نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ کمرے کا ماحول من پسند، خواب انگیز اور خوشگوار افسانویت لیے ہوئے تھا۔ یہ لمحے سمیہ کے دل میں ترازو ہو گئے۔ دھیرے سے جاتے جاتے بھرپور محویت بھری نگاہ زریاب پر ڈالی۔ اس موڈ، اس انداز میں پہلی بار نظر آیا تھا۔ کھلتا ہوا گلاب صرف نرم و نازک لڑکیاں ہی نہیں لگا کرتی، بھرپور مردانگی میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے۔ باہر نکلی، آنکھیں بند کر کے ٹھہری، ایک گہرا سانس لیا اور اس مسحور کن منظر کو دل کے ایوان میں سجا لیا۔ جانے پھر کب دیکھنا ہو، دھیرے سے آنکھیں کھولی اور قدم کچن کی جانب بڑھا دی۔ چھپا ہے دل میں جو احساس وہ بے بہا دے دوں، تجھے میں اپنی عقیدت کی انتہا دے دوں، انتہا دے دوں، انتہا دے دوں، انتہا دے دوں، انتہا دے دوں۔ کیا بات کر رہی تھی تم اپنی ماں سے؟ راز و نیاز کی۔ اپنے بیڈ روم کے جلود بھرے ماحول میں آتے ہی خلوت میں زریاب نے تنفرانہ انداز میں سمیہ کو دیکھا، اپنی جیولری اتارتے ہوئے ترچھی نگاہ سے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اسموکنگ کے دھوئیں سے کھیلتے زریاب کو دیکھا۔ وہی جو ایک ماں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بیٹی کر سکتی ہے۔ انہیں مطمئن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہوئی۔ اتنا ڈیشنگ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل آف اور ویل کلاس داماد پا کر سمیہ کے متحرک ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ اور کس اطمینان کی ضرورت ہے؟ کیا نظر کرم کہیں اور بھی تھی ان کی، یا تمہاری؟ سمیہ جھٹکے سے پلٹی۔ ایک نیا کچوکا۔ زریاب ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے لائٹر سے کھیل رہا تھا۔ میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں رہی، میری ماں کا فیصلہ میرے لیے مقدم تھا۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پرخلوص انداز سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو زریاب چونک گیا۔ زیادتی؟ اور زریاب کے ساتھ تو بہت ہوئی ہے، مگر وہ دور بے بسی و بے کسی کا تھا۔ اب تو زریاب کی گرد کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر آلود مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ سمیہ کے وجود کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس کے وجود تک سرد سی لہر اتر گئی۔ دھیرے سے رخ پھیر لیا۔ اب تو ساری زیادتیوں کا بدلہ سود کے ساتھ لینے کا وقت آیا ہے۔ اس کا دھیما سا رگوں کو منجمد کر دینے والا لہجہ، بے اختیار نگاہ قداور آئینے کی جانب اٹھی۔ وہ لائٹر جلا بجھا رہا تھا، شعلے کا رقص اس کے چہرے پر لہرا رہا تھا۔ اس سمے وہ کہیں سے نفیس شائستہ انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ زہر میں ڈوبا ایسا تیر لگ رہا تھا جو کمان سے نکلنے کو بےتاب ہو۔ مگر وہ دھیرے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ وہ زریاب کی بیوی تھی، اور اس سے ٹوٹ کر
محبت کرتی تھی۔ اس کے وصل کی امید نہیں تھی، مگر وہ ہتھیلیوں کی اوک میں اس کی قسمت بن کر ٹھہر گیا تھا، اور زریاب اس کا شوہر تھا۔ اس سے ٹوٹ کر نفرت کرتا تھا اور نفرت کے اظہار کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا، اور اس نے خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ چینج کر کے باہر نکلی۔ زریاب سو چکا تھا یا سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ سمیہ بھی بیڈ کے کنارے پر ٹکی، سر گھما کر کشن میں منہ چھپائے زریاب کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ نفرت کے جتنے زہریلے تیر، کدورتیں، عداوتیں، جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہیں، مجھے ایک ساتھ دان کر دیں زریاب، اور اپنے وجود کو محبت سے دھو لیں، ورنہ نفرتیں وجود کو کھا جاتی ہیں۔ کمرے کی معطر فضا میں ماحول بہت گھٹن زدہ ہو رہا تھا۔ ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارا، خوشبو کا ایک جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا اور سانسوں کے راستے اندر اتر گیا۔ آنکھیں موند کر سمیہ نے بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بعض اوقات انسان جتنا مرضی سونے کی کوشش کرے، ذہن جاگتا رہتا ہے، بس جاگتا ہوا ذہن جانے کہاں کہاں کی گرد چھانتا رہتا ہے۔ صبح بہت سہانی اور دلکش تھی۔ تر و تازہ ہوا نے وجود میں تازگی بھر دی تھی۔ علی اصغر کسی کام سے جا چکے تھے۔ زریاب اپنے بیڈ روم میں مہوئے خواب تھا۔ اسے شاید دیر سے اٹھنے کی عادت تھی یا پھر چھٹیوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سمیہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بیڈ روم سے باہر نکل آتی تھی کہ اس کی صبح خوشگوار ہو۔ اس وقت وہ لان میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہی تھی۔ لان میں مختلف پھولوں کے پودے تھے۔ دور کنارے پر مالی گھاس کی سطح ہموار کر رہا تھا۔ بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، تاہم بارش کا امکان نہیں تھا۔ مارچ اپریل میں بارشیں بامشکل ہوتی تھیں۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، اور جب دل کا موسم اچھا ہو تو گرمی میں بھی بہار کا سا سما لگتا ہے۔ کاہی گرین سوٹ پر لائٹ گرین ایمبرائڈری، ہم رنگ دوپٹہ، ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں، آنکھوں میں ایک خمار سا تھا۔ محبت مل جائے تو شاید دل یوں ہی توانا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں مسکراہٹ بھی ٹھہر گئی تھی۔ زریاب کے ملن نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا کر اور حسین بنا دیا تھا۔ سائرہ بھی دریچے میں ٹھہر کر اس کھلے ہوئے گلاب کو دیکھنے لگی۔ اس کلی نے ان کے وجود سے جنم لیا تھا۔ اس سے بچھڑ کر کتنا مرجھا کر کملا گئی تھی۔ بہت دکھ جھیلے تھے اس نے، اور اب ان کے دل میں سکون اترنے لگا۔ کتنی مکمل، بھرپور اور اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ سمیہ خوش ہے، بہت خوش، ان کے دل نے فتویٰ دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی اور کوریڈور سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گئی۔ امی آپ؟ انہیں دیکھ کر رکی اور پھر ان کی جانب بڑھائی۔ ہاں، صبح کے اس خوبصورت موسم میں تم اتنی پیاری اور حسین لگ رہی تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے ہتھیلی کی اوک میں اس کا چہرہ تھام کر پیشانی چوم لی۔ تم بہت خوش ہو نا؟ پیار بھری سرگوشی کی۔ سمیہ نے لاڈ سے ان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ بہت زیادہ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے بیٹا۔ دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ زریاب بہت اچھا اور نیک ہے، میں نے اس کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا۔ تم دیکھنا تم کتنی خوش اور مطمئن رہو گی۔ اس سے بہت پیار کرنا، وہ بھی بہت اکیلا رہا ہے، اپنی زندگی میں ماں کی کمی بہت محسوس کرتا ہے۔ اس کی ضرورت بن جانا بیٹا۔ دھیرے دھیرے لان میں واک کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کے محبت بھرے دل کے آس پاس ملول اداس ہوائیں چل رہی تھی۔ کبھی اسے شکایت کا موقع مت دینا۔ جی، دل کی سطح پر نرم گرم سی پھوار گری۔ تم کسی کی پرواہ مت کرنا، خاص طور پر ددیال کی، نہ اپنے ننیال والوں کی۔ وہ لوگ ناراض ہیں، مگر یہ ناراضی وقتی ہے، اور یہ ناراضی مجھ سے ہو سکتی ہے، تم سے نہیں۔ فیصلہ میرا ہے، تمہاری شادی کا، تمہارا نہیں۔ تم خوفزدہ مت ہونا۔ وہ دھیرے دھیرے تسلی و تشفی کے بھاہے رکھ رہی تھی۔ ہمایوں اور اسفر جیسے لڑکے مل جاتے ہیں، مگر زریاب جیسا نصیب کسی کسی کو ملتا ہے، اور اس نصیب کو میں نے اپنی بیٹی کا صحرا بنا دیا ہے۔
رک کر محبت سے اسے دیکھا، اڑتی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پر خود کو اکیلا دیکھ کر زریاب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کسی ملازم کو آواز دینا چاہتا تھا دروازہ کھول کر، مگر پہلے اٹھ کر دریچے کے پردے کھینچے، شیشے ہٹائے، نیچے جھانکا۔ دوسرے لمحے اس کا دل برا ہو گیا۔ وہ دونوں نیچے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زریاب نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لب بھینچ لیے۔ اس سمے وہ دونوں اسے خود پر ہنستی ہوئی لگی، مطلبی، خود غرض اور کمینی، مطلب پرست۔ بس 2-4 دن اور، کیسے تم لوگوں کو الگ کرتا ہوں، شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی تم دونوں ایک دوسرے کی۔ فون پر بات تک نہیں کرنے دوں گا، جلدی سے کام کروا کر لندن کی ٹکٹ کٹواتا ہوں۔ سرد مزاجی سے سوچتا وہ دریچے سے ہٹا۔ گلزار، 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 دروازے پر سے حلق پھاڑ کر چیخا۔ لان میں کھڑی سمیہ نے سنا تو اچھل کر بھاگی۔ آہستہ بیٹا، سنبھل کر، گر نہ جانا، سائرہ علی نے پیچھے سے کہا، اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے تک پہنچی۔ آپ اٹھ گئے؟ خود کو سنبھال کر اندر داخل ہو کر کہا۔ جی نہیں، محو خواب ہوں، میرا بھوت بول رہا ہے۔ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ناشتہ؟ ماں نے پٹیاں پڑھا کر آپ کو بھیج دیا؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر مڑا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کتنے گڑ سیکھے مرد کو قابو کرنے کے لیے۔ 2 قدم چل کر آگے آیا اور خمشگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، بال پیشانی پر بکھرے تھے، نائٹ سوٹ ملگلجا ہو رہا تھا، اوپر سے کرخت لہجہ۔ ایک لمحے کو سمیہ کو خوف محسوس ہوا، کسی مولوی سے تعویذ لائی ہو مجھے رام کرنے کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اگر اپنے لہجے کی کرختگی پر قابو پالیں، آنکھوں میں وحشت کی جگہ محبت بھر لیں تو شخصیت ہی نکھر جائے گی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، آپ نے کچھ پوچھا تو نہیں ہے؟ وہ چونکی۔ تو جھک مار رہا ہوں۔ اس کے سندر روپ سے نگاہ چرائی۔ اب اس بات کا کیا جواب دیتی؟ جی کیا وہ یوں اس کی جانب بڑھا کہ ابھی قلا قما کر دے گا۔ وہ بدک کر بھاگی، دروازے سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے کمرہ خالی تھا۔ ہراساں ہرنی کی طرح بھاگتی وہ ٹیرس پر آ گئی۔ نیچے امی تھیں جو اس کی شادی کو محبت سے مشروط کر رہی تھیں۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت، پھولی ہوئی سانسیں اور زرد چہرہ دیکھ لیتی تو محبت کی کلئی کھل جاتی، اور اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا۔ ماں کو دکھ ہی تو نہیں دینا تھا۔ دھیرے سے نم پلکوں کو چھوا۔ اسے 2 محاذوں پر بیک وقت سرگرم رہنا تھا، ایک کے ساتھ رہنا تھا، ایک کو باخبر رکھنا تھا۔ یا اللہ، وہی سفید کین کی کرسی پر گری۔ زریاب کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میرا قصور ہو تو سزا دیں، میں نے تو خود ہجر کا کرب سہا ہے، ذات کی نفی کر کے دکھ جھیلے ہیں۔ جس کرب سے آپ گزرے ہیں اس دکھ کا میں بھی شکار رہی ہوں۔ ہمارا دکھ سانجا ہے۔ اس نے کرسی کی بیک سے نڈھال سے انداز میں سر ٹیک دیا۔ آئیں مل کر دکھ بانٹ لیں، آئیں ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر رو لیں، آئیں اور زندگی کی بساط پر زرد کے بجائے سرخ چادر بچھا لیں۔ آئیں۔ آنسو گریبان بھگونے لگے۔ کچھ ہی دیر قبل جو آنکھیں اندرونی محبت کے احساس سے روشن تھیں، اب عابیدہ موتی لٹا رہی تھی۔ کتھارسس ضروری تھا، ورنہ دکھ کی اذیت اسے گھیر کر مار دیتی۔ بہت دیر ہو گئی، دل سنبھل گیا۔ اس نے مرنا تھا، نہ خود کو مرنے دینا تھا۔ دھیرے سے آنچل سے چہرہ صاف کر کے کھڑی ہوئی۔ محبت اسے مل گئی تھی۔ سورج نہیں نکلا تھا، بادلوں سے آنکھ مچولی جاری تھی۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ بادل بہت نیچے آئے ہوئے تھے۔ اس کا دل برس گیا تھا۔ اب بارش کا امکان نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی صاحب ناشتے پر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ بسنتی ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سمیہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کی جانب قدم بڑھا دی۔ کوریڈور کراس کر کے نیچے اترنے لگی۔ سائرہ علی اوپر آ رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ زریاب نیچے ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ امی، میں بس، بوکھلا کر مسکرائی۔ کدھر تھی تم؟ وہ
میں دراصل اوپر ٹیرس پر تھی، موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا تو میں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سائرہ علی 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس کے مقابل آ گئیں۔ موسم کا رومانس شوہر کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ذریاب کے ساتھ رہا کرو۔ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہونے کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو احساس دلاتے رہنا چاہیے۔ جی جی، خجل سی ہو کر اس نے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا۔ جاؤ، وہ غصے میں ہے اور اس کے غصے کے پیچھے تمہاری غیر موجودگی ہے، اور اس غصے میں پیار ہے۔ ڈرا مت کرو۔ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا۔ ذریاب غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ امی، سمیہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ پیار، غصہ اور متنفرانہ انداز۔ پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ مجھے سب پتا ہے، مجھے سب خبر ہے۔ جوش جنون محبت ہے یا جوش جذبہ انتقام؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے۔ شوہر کو ناشتہ دینا ہے۔ نک سک سے تیار فریش چہرہ لیے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ آہستہ بولیں، امی سن لیں گی۔ آپ کا پیار بھرا انداز۔ ایک نگاہ دیکھا تو سن لیں، میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ انہیں سنانے کے لیے ہی تو بولتا ہوں۔ وہ حد کراس کرنے لگا۔ بدتمیزی کی۔ ہڑبڑا کر اس نے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا، کہیں امی محبت کا یہ جنون نہ دیکھ لیں۔ دکھ، تعصف اور ملال نے اسے گھیر لیا۔ وہ کمال اطمینان سے اخبار پلٹنے لگا۔ جانتا تھا پاپا گھر میں نہیں ہیں اور وہ خاتون اوپر تشریف رکھتی ہیں۔ موسم کا سارا رومانس اس کے دل میں ترازو ہونے لگا۔ بسنتی ناشتہ لگانے لگی، وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا، حالانکہ وہ صبح ہلکا سا ناشتہ کر چکی تھی امی کے ساتھ۔ دل میں خواہش تھی کہ دریاب کے ساتھ بھی کر لے، مگر یہ حسرت تھی اور شاید رہنا بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی، اکیلے میں کبھی، اور اس کا بچا ہوا کھائے گی بعد میں۔ یہ شخص اتنی کدورت، اتنی خفگی رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک دفعہ ہی ساری اذیت دے دے، ایک بار ہی ساری کڑواہٹ انڈیل دے۔ خود کو کیوں اتنا کسیلا اور کثافت زدہ کر رکھا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ تم ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو، جب پاپا اور امی کے سامنے لگاوٹ بھرے انداز میں دیکھتے ہو تو کتنے پیارے لگتے ہو، بالکل نثار ہو جاتے ہو۔ ایک محبت کا لمس چہرے کو چھونے لگا، چہرہ خود بخود مسکان زدہ ہونے لگا۔ میں کان سے کھا رہا ہوں یا بندر ہوں جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہو؟ آواز بلند تھی اور لہجہ کرخت۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، اسے ایک بار پھر کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں دراصل اس سے بات نہ سوچی۔ یا تو تم پاگل ہو یا خود بخود مسکرا رہی ہو۔ بی بی صاحبہ، آپ کا فون۔ ہاتھ میں جھاڑن لیے شریفہ کھڑی تھی۔ کس کا ہے؟ کہہ دو بی بی مصروف ہے۔ اف، تایا جان کا فون ہوگا، ناراض ہوں گے کہ اگر اٹینڈ نہ کیا، یا اسفر کا، نانو نے کروایا ہوگا۔ اف میرے خدا، ایک اور محاذ۔ گھبراہٹ میں انگلیاں مڑوڑتے ہوئے اس نے سوچا۔ رنگت زرد ہونے لگی۔ ذریاب نے نوٹ کر لیا اور شریفہ کے ہاتھ سے کارڈلیس لے لیا۔ ہیلو، تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اسفر بول رہا ہوں۔ کیسے ہو ذریاب؟ اٹھ کر اس کا بازو تھاما، اس کو فون کے قریب گھسیٹتا ہوا لے آیا۔ وہاں سے ریسیور اٹھا کر اسے تھما دیا، کارڈ لیس کان سے لگائے رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ نانو بات کریں گے سمیہ سے؟ وہ یہاں ہے کیا؟ ہاں ہے، بات کیجیے۔ اور ماؤتھ پیس میں اسفر کی آواز سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی۔ خاموش رہنا مصیبت، اور بولنا اس سے بھی زیادہ مصیبت۔ ذریاب پر نگاہ ڈالی، اس کے جوہر کھلتے جا رہے تھے۔ شکی اور وہمی بھی تھا، اور ازدواجی زندگی میں شک شامل ہو جائے تو خوشیوں کا رس کشید کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی تو پہلے کون سی خوبصورت تھی۔ ہیلو، ذریاب اس کے خوف کو نوٹ کر رہا تھا۔ ہاں ہیلو، کیسی ہو سمیہ؟ دولت مند شوہر پا کر ہمیں بھول گئیں کیا؟ ہم تو تمہارے چاہنے والوں میں سے تھے۔ اسفر بھائی، نانو کو فون دیں۔ اس کا رنگ حقیقت میں اڑ گیا۔ اس پر نگاہ جمائے وہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ پہلے ہم سے تو بات کر لو، نانو کا تو بہانہ تھا، کیا فرصت نہیں؟ آپ نے دھوکے سے فون کیا، میں ماموں سے آپ کی شکایت کروں۔ اس کی آواز کپکپا گئی۔ ذریاب کا فشار خون بڑھنے لگا۔ دھوکا کیسا؟ تم میری کزن ہو، میری محبت ہو،
دولت جیت گئی تو کیا ہوا، محبت کا تاج محل تو ہے میرے اندر۔ میں وہ فون رکھنے لگی۔ زریاب نے ہاتھ پکڑ کر ریسیور کان سے لگا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اصفر بھائی فضول باتیں مت کریں۔ دہشت سی دہشت تھی، اس کا سارا وجود ہی کپ کپا رہا تھا۔ سنو، جب دولت کا نشہ اتر جائے، تمہارا دولت مند شوہر کسی دوسری تتلی کی جانب اڑنے لگے تو میرے پاس آ جانا۔ میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے۔ اصفر بھائی، اس کا لہجہ چٹک گیا۔ اعتماد کی کمی تو پہلے سے تھی۔ اس وقت اصفر بھائی کی بکواس اور زریاب کی تیکھی غصیلی نگاہیں اس کا سارا رس نچوڑ لے گئیں۔ دھاڑ کر کے فون بند کر دیا۔ فون کیوں بند کر دیا؟ مجھے کہتی میں چلا جاتا، تخلیہ دے دیتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو بس، یعنی کہ بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ وہ اس کے قریب ہو کر غرایا۔ آنکھیں پانیوں سے لبالب بھرنے لگیں۔ جس دل میں شک اپنے پیر جما لے، وہاں محبت کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ شخص، وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ زریاب کی سوچتی ہوئی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ اصفر بھائی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میری زندگی میں پہلے ہی کون سے رنگ بکھرے ہیں جو آپ رنگ بکھیرنے آ گئے ہیں۔ میں تو بس دوزخ سے برزخ میں آ گئی ہوں۔ وہاں نگاہوں کی تلواریں تھیں تو یہاں لفظوں کی 2 دھاری تلوار ہے۔ میرا قصور؟ سارا دن اس کی حالت دگردوں رہی۔ اس کا جگر چھلنی ہوتا رہا۔ آج شادی کو 2 ہفتے ہوئے تھے اور قدم قدم پر آنسوؤں کی پورش تھی اور اس کی ثابت قدمی۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا جب سامنے سمجھنے والا آگہی نہ ہو تو۔ وہ دریچے سے لگی کھڑی تھی۔ صبح تک جو منظر موسم حسین تر لگ رہا تھا اب دل پر برس رہا تھا۔ سنو، تمہارے ننیال سے فون آیا ہے، دعوت ہے ہماری آج۔ آہٹ اور آواز پر بے اختیار پلٹی۔ کینہ توز نظروں سے دیکھتا زریاب دروازے میں ایستادہ تھا۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ اچھا سا لباس پہن کر اچھی طرح سے تیار ہونا۔ بستر پر بازو پھیلا کر لیٹ گیا کہ 2 ستاروں کا ملن ہے آج کی رات۔ آپ، اس انداز، اس تحقیر پر اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں پورا موقع دوں گا، بات کر لینا کہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کل ہو نہ ہو، میرا مطلب ہے کہ پھر تو تم دور دیس کے درشن کرو گی۔ اس کا گلا آنسوؤں سے بھرنے لگا۔ اس شخص کے انتقام کا نشانہ ہے وہ، اور اس کی کسی بھی کمزوری کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس کے سامنے دستے سوال ابس ہے۔ اپنی کمزوری کو مزید کمزوری بنانا ایک تکلیف دہ امر ہے۔ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ دوپہر کے کھانے پر پاپا بھی آ گئے۔ ٹیبل پر خوشگوار سی ہلچل تھی۔ سنو سمیہ، بہت اچھا سا تیار ہونا۔ میرے خیال میں وہ ڈبل شیڈ کی ساڑی باندھ لینا، فیروزی نیکلس پہن لینا۔ سائرہ علی بہت خوش تھی۔ سب کچھ ان کے حسب منشا تھا۔ ایک فقر کسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی جانب جھک کر بولنے لگی۔ سمیہ ماں کو دیکھ کر رہ گئی اور جانتی تھی کہ زریاب ان کی جانب متوجہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کی تمام تنہائیوں کا، دکھوں کا اور محرومیوں کا ازالہ کر دینا چاہتی ہوں۔ اندھیری شام کی سحر کتنی خوبصورت ہوتی ہے بتا دینا چاہتی ہوں۔ کسی اندرونی خوشی کا عکس ان کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ صبح والی صورتحال نہ ہوتی، اصفر خبیث کا فون نہ آیا ہوتا تو اس وقت اس کی خوشی دگنی ہوتی۔ نانو اور ماموں سے ملنے کی خوشی، اپنی جگہ ممانی کی اڑی رنگت بھی دیکھتی۔ برا ہو اس اصفر ذلیل کا، زریاب جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ موصوف گنوں کے پورے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے تمام خوبیاں نظر آنے لگی ہیں۔ سمیہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے خود کو سرزنش کی۔ کیا کرتی ہو تم؟ خود کو مضبوط اور مربوط رکھو، اور یاد رکھو جب تم نے کوئی خطا، کوئی غلطی کی ہی نہیں تو ڈرنا اور خوف کھانا کیسا؟ خود کو مربوط کرو، اس لیے کہ تمہارے چہرے کا ہراس زریاب کے شک کو تقویت دے گا۔ ہاں، یہ ساڑی ٹھیک رہے گی۔ اپنے بالکل پیچھے زریاب کی آواز نے چونکا دیا۔ سرخ اور سبز امتزاج کی ساڑی کی جانب
اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے سی گرین اور رائل بلو سنہری بارڈر والا چوڑی دار پاجامہ اور شرٹس والا ہینگر ہاتھ میں بڑھا کر نکال لیا۔ وہاں سب لوگ ہوں گے اور اتنی باریک ساڑی میں مجھے شرم آئے گی۔ اس کا عذر معصوم تھا۔ زریاب مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈریسنگ کی دراز سے وہ میچنگ جیولری نکال رہی تھی۔ جھکنے سے اس کے بال آگے ڈھلک گئے تھے۔ سمیہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ساڑی زریاب کی خواہش تھی، مگر اس صورتحال میں پہننا ناممکن تھا۔ جس محبت بھرے عکس کے ساتھ اس نے یہ ساڑی اور اس کی میچنگ بھری بھری چوڑیاں خریدی تھی، اسی محبت بھرے رنگ میں پہننا چاہتی تھی، مگر دروازے سے ٹیک لگا کر گہرا سانس لیا۔ سامنے کداور مرر میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ زریاب کی دلی کدورت، نفرت، گریز، اجتناب دیکھتے ہوئے محبت عبث لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے تیار ہونے لگی۔ دل خوامخواہ ہی اداس ہونے لگا۔ تیار ہو کر باہر نکلی۔ سائرہ علی نے ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے ساتھ لگا لیا۔ ساڑی کیوں نہیں باندھی؟ سمیہ نے وہی عذر بتا دیا۔ اب تم شادی شدہ ہو اور تمہیں چند دنوں میں لندن چلے جانا ہے، پھر جانے کب آنا ہو۔ پہننے اوڑھنے اور دکھانے کے یہی دن ہے تمہارے پاس۔ سائرہ علی سمجھا رہی تھی۔ زریاب کی گہری آنکھیں خود پر مرتکز محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ دیکھنے سے گریزاں تھی۔ اس کو شک میں ڈوبی غصے کا لبادہ اوڑھے یہ آنکھیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور ساحر آنکھیں صرف اپنے پاپا کی موجودگی میں اس کی جانب اٹھتی تھی اور محبت بے قرار ایسا احساس دیتی تھی۔ نانو کے گھر میں اس کا روایتی سا استقبال ہوا۔ امی ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ بھی نہ ہوتا۔ دعوت تو دور کی بات ہے۔ اچھا تو آپ ہیں اصفر؟ خاصی توجہ کے ساتھ زریاب نے لمبے قد والے اس لڑکے سے ہاتھ ملا کر خاص نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کان کھجاتا اصفر اپنے مخصوص عیارانہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بس نانو کی گود میں چھپی سب کو نظر انداز کرتی رہی۔ دونوں ممانیوں کی جلتی بجھتی نظریں، حاسدانہ فطرت، کرن کا طنزیہ انداز، روڈ لہجہ۔ سمیہ پلیز ایک گلاس ٹھنڈا سا پانی تو پلوا دو، مسکراتے ہوئے لگاوٹ بھرے انداز میں اس کی جانب جھک کر زریاب نے کہا۔ نانو اس کی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر وہ باہر نکلی۔ میسنی مرگھلی کی قسمت کتنی اچھی نکلی۔ سارے نصیبوں کے کھیل ہیں۔ امی پھپھو تو بڑی تیز و ترار نکلی۔ کیسا داؤ کھیلا انہوں نے، پہلے اپنی قسمت بنا ڈالی، اس کے بعد بیٹی کے بخت بھی روشن کر دی۔ یہ کرن کا زہر میں ڈوبا لہجہ تھا۔ ہمیں کیا ملا، پالا پوسا نوکرانی بنے۔ یہ بڑی ممانی تھی۔ سمیہ باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سائرہ کو ذرا خیال نہ آیا میرے بیٹے کو باہر بلوا لیتی، کسی اچھی جگہ لگوا دیتی۔ ارے کون کسی کے لیے کرتا ہے، دولت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے تو اپنے سوا کون نظر آتا ہے۔ چھوٹی ممانی کے لہجے میں حسد و رقابت کی تپش تھی۔ ہمارے احسانوں کا کوئی احسان ہی نہیں ہے، اور اسے دیکھو میسنی کمینی کو، مہمانوں کی طرح بیٹھی ہے اندر۔ کاش آپ لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہوتا تو میں بدلہ دیتی، مگر میں روتا سسکتا بچپن نہیں بھول سکتی۔ سردیوں کے دنوں میں بڑے بڑے دالان دھونا، کپڑے دھونا، سارا ٹھنڈا کام کرنا، ٹھنڈ لگ جائے تو ایک کپ چائے کے لیے ترسنا، اور آنچل سنبھالتے ہوئے ایک لمحے میں ماضی نظروں کے سامنے تھا۔ ارے تم یہاں کھڑی ہو؟ اصفر جانے کہاں سے نکل آیا تھا اور اسے بوکھلا دیا۔ اندر کی گفتگو نے قدموں کو ساکت کر دیا تھا تو اصفر کی موجودگی نے دم ساکت کر دیا۔ میں پانی بوکھلا کر کچن میں داخل ہو گئی۔ اندر سب خاموش ہو گئے اور بغور اس کا جائزہ لینے لگے۔ نک سک سے تیار نکھری تر و تازہ فریج سے بوتل نکال کر گلاس بھرا اور باہر نکلنے لگی۔ دروازے میں اصفر تھا۔ وہ ان سب کے تماچے، تھپڑ، زہریلے جملے بھولی نہیں تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتے تھے۔ سمیہ پانی ہے یا جام شری؟ زریاب کی آواز نے بوکھلا دیا۔ ہٹے راستے سے، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے فون پر اچھا نہیں کیا اصفر بھائی۔ اچھا تم دیکھنا میں اور کیا کیا کرتا ہوں۔ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا کینہ توز نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ سامنے ہی زریاب کھڑا تھا۔ اتنی دیر؟ اوہ اچھا۔ گلاس دے کر اسے دیکھا
پھر کچن کی جانب دیکھا، اوہو، کچھ جتانے والے انداز میں دیکھا، اس پر گھڑوں پانی گرنے لگا۔ ذرا ان سب سے باتیں کرنے لگی تھی تو مجھے کہتی، یار میں بھی تمہاری گیدرنگ کا حصہ بن جاتا، یا میں خود ہی بہر ملاقات کا موقع نکال لیتا۔ زریاب کا دل جلانے والا انداز، اس کی آنکھ بھر آئی، مگر صبر کی چادر شانوں پر ڈال لی تھی، تحمل کا جام ہونٹوں سے لگا لیا تھا، تو پھر استقلال بھی قائم رکھنا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے پرانے رشتے ہیں۔ ہاں پرانے رشتے ہی تو اٹوٹ ہوتے ہیں۔ بڑے ہی دل فگار انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس کا آویزہ چھیڑا اور کچن سے دیکھتے تمام لوگوں کو محبت کرنے والے شوہر کا تاثر دیا جو بھلائے نہیں بھولتے۔ اس کی جانب جھکا، یوڈی کلون اور مردانہ پرفیوم کی مہک مشام جاں کو معطر کر گئی۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں مرد کے روپ کو دیکھے ہی کتنے تھے،